اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا معنی ہے پڑھیے، بسم ربک الذی اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں پہلے ہی کلمات میں اس بات کا درس دیا کہ جو کام بھی کرنا بسم اللہ سے کرنا۔ کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے کس نام سے؟ اپنے رب کے نام سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر اچھے کام میں بسم اللہ کا اہتمام فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرو تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، سنت ہے اور اس میں خیر و برکتیں بھی ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو رحمتوں والا ہے، الرحیم جو اپنی رحمتوں کو ظاہر بھی فرماتا ہے۔ صرف رحمتیں جمع نہیں ہیں بلکہ رحمتوں کا ظہور بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس رب کے نام کے ساتھ ابتدا کی جائے گی تو وہ کام کامل مکمل ہوگا، نقصان سے محفوظ ہوگا۔ تو جس کام کی بھی ابتدا کی جائے، اور اللہ کو جو پسند کام ہیں ان کاموں کی ابتدا میں اکثر بہت سارے لوگ بسم اللہ بھول جاتے ہیں، تو جائز کام ہونے کے باوجود بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے، پریشانیاں بھگتتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے عزم اس بات کا کرنا ہے کہ ہم اس کی عادت بنائیں۔ عادت بنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو بسم اللہ کی عادت بنانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھیں گے تو ہمارا عقید توحید ظاہر ہوگا، کہ ہم اس ایک اللہ کو مانتے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اسی کی برکتوں سے، ناموں سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس نظام کو چلانے والی ذات وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بناوٹ میں اس کا شریک نہیں ہے، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا اس اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم ابتدا کریں گے کسی کام کی تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے عقید توحید ہمارا ظاہر ہوگا، اور بار بار بسم اللہ پڑھیں گے تو عقید توحید مضبوط ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ تو جب ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ کی رحمت جس پر نازل ہوگی تو اللہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ جہاں رحمتیں ہوتی ہیں وہاں شیطان کا شر نہیں ہوتا، وہاں نافرمانی نہیں ہوتی، کیونکہ رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، ہم نکل رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، ہم لباس پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ کریں۔ ابھی تو چونکہ ہمارے گھروں میں دیکھیں اصل تربیت گاہ کیا ہے؟ گھر ہے، اور گھروں کے اندر ہمارا اب ماحول موبائل والا زیادہ ہو گیا ہے، ٹی وی والا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے آج کل کے نئے جو والدین ہیں، جو اب والدین بن رہے ہیں، تو ان میں وہ عادتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جو پہلے ہمارے بڑے بزرگوں میں ہوا کرتی تھی۔ گھر کی خواتین بڑی بوڑھی اب بھی جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ کوئی بھی کام ہو بسم اللہ بسم اللہ۔ اب یہ جو عادت ہے بسم اللہ کی، یہ اتنی اچھی اور پیاری عادت ہے کہ صرف بسم اللہ کے کلمے کی وجہ سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کئی پریشانیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر کام میں بسم اللہ کا اہتمام کیا کریں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کا دشمن کون ہے؟
شیطان، تو شیطان وہاں آئے گا؟ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی۔ شیطان کا شر بھگانے کا طریقہ ہے اللہ کی رحمت۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو جب مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کی کلمات کہتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میلوں دور شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے شیطان بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، تو اللہ کے نام سے وہ کانپتا ہے، وہ بھاگتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، سفر میں، ہر کام میں، ہر جگہ بسم اللہ کہیں گے تو وہاں شیطان ہم سے بھاگ جائے گا۔ تو گویا کہ شیطان کے شر سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، تربیت کریں۔ تربیت گاہ جو ہے وہ اصل گھر ہے، والدین ہیں۔ اگر وہاں تربیت کچھ مل رہی ہو تو پھر بچہ مسجد، مدرسے میں جا کر، اسکول میں جا کر کچھ سیکھ کر آتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں تربیت والا ماحول نہ ہو، گھر میں سیکھنے والا ماحول نہ ہو، سکھانے والا ماحول نہ ہو، مار ہو، ڈانٹ ڈپٹ ہو، ٹی وی ہو، موبائل ہو، تو پھر بچہ مسجد میں جا کر بھی اچھی باتیں سیکھتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تربیت تو اصل گھر میں ہونی ہے، کہ ماں باپ پوچھیں بچے سے اسکول میں جا کر کیا سیکھ کر آئے، مدرسے میں کیا پڑھ کر آئے، مسجد میں کیا کر کے آئے۔ جب ماں باپ پوچھنے والے نہیں ہیں تو جو بچہ وہاں کر رہا تھا وہی یہاں پر بھی کرے گا، وہی اسکول میں بھی کرے گا، وہی اپنے دکان پہ بھی ہوگا اس کا کام۔ تو اصل تربیت گاہ جو ہے وہ گھر ہے۔ تو والدین کو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکیں اور اللہ کو، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کر سکیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین ایسا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، سوال کیا جائے گا، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ، ان کو کیا کیا؟ یا اللہ ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو کھانا دیا، ہم نے اسکول پڑھایا، ہم نے ان کو کپڑے دیے، ہم نے ان کو گھر دیا۔ نہیں، یہ تو ہم نے دیا، یہ تو اللہ نے دیا نا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، چلنے پھرنے والے ہیں، سب کا رزق کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ کپڑا بھی رزق ہے، چھت بھی رزق ہے، تعلیم بھی رزق ہے، کاروبار بھی رزق، یہ تو رزق ہے۔ تو رزق تو کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، اور اللہ دے رہا ہے۔ اصل چیز ہے تربیت، دین کی طرف اولاد کو مائل رکھنا، دین کے ماحول میں جوڑے رکھنا، بچوں کو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالنا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بچوں کو سکھانا، اللہ سے لو لگانے کی تربیت بچوں کی کرنا، یہ اصل تربیت ہے جو آج مدرسوں میں، مسجدوں میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچہ مسجد مدرسے میں اگر کچھ سیکھ بھی رہا ہو تو گھر کے ماحول کی وجہ سے پھر صفر ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی بچوں کو دیکھا جو قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، گھر کی تربیت ماحول نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ حافظ بن کر باہر اسکول میں جاتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو پھر قرآن کو بالکل بھول بیٹھتے ہیں، یا قرآن کی وہ ان کو عادت ہی نہیں رہتی ہے، پڑھنے کا ان کو ذوق ہی نہیں رہتا ہے۔ وجہ کیا بنی کہ جب ماحول میں تھے تو جڑے رہے والدین کی وجہ سے، لیکن والدین نے گھر میں چونکہ وہ ماحول نہیں دیا، جس کی وجہ سے دوبارہ ویسے ہی ہو گئی جیسے دنیا ہے۔ تو اس لیے والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں۔ مثبت سوچ، اچھی سوچ بچوں کی بنانا یہ والدین کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی گھر میں کام ہوتا ہے، والد یا والدہ بچے کے سامنے اس کام کو اس انداز میں پیش کریں کہ اس کی سوچ اچھی بن جائے۔ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اچھے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں، پیار محبت سے بات کی جا سکتی ہے، سمجھانے کے انداز میں بات کی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے نام ہیں اس میں؟ 3 نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے
کہ جس کی برکتوں سے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، قلعے فتح ہو جاتے ہیں، زمین ہلنا رک جاتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ساکت ہو جاتے ہیں، ہوائیں تھم جاتی ہیں اللہ کے نام سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کی عبادت ایسے کی، اللہ کو معبود برحق ایسا مانا، ایسی محبت دل میں آئی کہ پھر ہواؤں کو حکم دیتے تھے تو ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی۔ زمین پر زلزلہ آتا تو اس کو رکنے کا کہا جاتا تو پھر وہ رک بھی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو مانا جیسے اللہ کو ماننے کا حق تھا، اور جیسے اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر ویسے اپنے آپ کو لے کر آئے۔ تو اللہ اس میں اعظم ہے، اور باقی دو نام بھی اللہ کے ہیں، صفاتی نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن رحمتوں والا، الرحیم جو رحمتوں کو برساتا بھی ہے، ظاہر بھی کرتا ہے، نچھاور بھی کرتا ہے، وہ کون ذات ہے؟ الرحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ تین نام ہیں بسم اللہ میں۔ انسان کی زندگی میں کتنے ادوار ہیں؟ تین، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ دن کے اندر کتنے اوقات ہیں؟ تین، صبح، دوپہر، شام۔ عالم کتنے ہیں؟ تین، عالم دنیا، عالم آخر جو ہے وہ آخرت کا برزخ قبر جو ہے، اور عالم آخرت۔ اور آخرت میں تین مقام ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، ایک اعراف ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو ہماری زندگی کے ادوار بھی تین ہیں، ہماری دن اوقات جو دن کے وقات ہیں وہ بھی تین ہیں، ہماری زندگی بھی تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہماری زندگی کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے۔ اور انسان جب زندگی گزارتا ہے تو یہاں پر بھی تین کیفیتیں ہیں، ایک زندگی کی کیفیت ہے، اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ موت کی کیفیت ہے، سانس بند ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسری کیفیت ہے جہاں زندگی اور موت دونوں چیزیں ہیں، اس کو نیند کہا جاتا ہے۔ نیند آدھی موت ہے، سانس چل رہا ہے اس لیے زندہ ہے، لیکن چونکہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہے اس لیے مردہ ہے، مردوں کی طرح ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھ لیں تو ہم سوتے نہیں ہیں بلکہ مر جاتے ہیں، اس لیے کہ سونے والے کی مثال تو ایسی ہے کہ اس کو آواز دی جائے تو وہ جاگ جائے، اس کو کوئی اذان کی آواز آئے تو اس کی آنکھ کھل جائے، اس کو کچھ حرکت محسوس ہو تو وہ بیدار ہو جائے۔ لیکن ہماری نیند تو ایسی نہیں ہے، ہم تو جب سوتے ہیں تو پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں نہ اذان کی آواز آتی ہے نہ شور شرابہ پتہ چلتا ہے، تو گویا کہ ہم مر جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ تو انسان کی کیفیتیں بھی تین ہیں، حیثیتیں بھی تین ہیں، کامیابیاں بھی اس کو تین حاصل کرنی ہیں، تین جگہ ہیں۔ تو جو انسان بھی بسم اللہ کا اہتمام اپنے زندگی کے ہر کام میں کر لے گا، اللہ اس کو تینوں کیفیتوں میں، تینوں حیثیتوں میں کامیابی عطا فرما دیں گے، اس کی زندگی کو اچھا بنا دیں گے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو اور پھر اس کے بعد اہتمام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر باوضو ہونے کی کیفیت میں ایک مرتبہ بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کو یوں پکارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف بسم اللہ کہنے پر اس کے 40,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک مرتبہ بسم اللہ کہنے پر۔ اب ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں؟ بے شمار، گن نہیں سکتے۔ نیکیاں کتنی ہیں؟ گن سکتے ہیں۔ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ تو اپنے گناہوں کو مٹانا ہے، گناہوں کو معاف کروانا ہے، تو ہم آج سے اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے ہر کام میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر 40,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 40,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 40,000 اس کے اللہ درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بسم اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک اہم بات، بڑی نقطے کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے
پلے باندھ لیں، سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک نبی ایسے آئے ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنائیے۔ انہوں نے کشتی بنائی، اب وہاں ریت ہے، پانی تو نہیں ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا، کشتی بنا رہے ہیں کہاں چلائیں گے، پانی تو ہے نہیں۔ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہنسنے لگے، ٹھٹا کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے کشتی بنا لی، پانی بظاہر نظر نہیں آ رہا، نہ ارد گرد کہیں پانی ہے، نہ دور دور تک پانی نظر آتا ہے، خشکی کے اندر کشتی اتنی بڑی بن گئی کہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر ان لوگوں کو سوار کیجیے جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ 70 سے 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے پوری قوم والوں میں سے، ان کو سوار کرایا۔ مختلف اس کے اندر کھانے بنائے تھے، جتنے بھی جانوروں کے جوڑے ہیں ان کو بھی اس میں سوار کر لیجیے، جانوروں کے جوڑے بھی اس میں سوار کر لیے، جتنے بھی ان کو میسر آئے اس زمانے میں موجود تھے وہ سارے انہوں نے سوار کر لیا، جانوروں کو بھی بچا لیا اور ایمان والوں کو بھی اس میں بچا لیا۔ یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ اب پڑھیے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ومرساہا اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پوری دعا ہے یہ سواری کشتی میں سوار ہونے کی، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس میں کتنا لفظ ہے؟ بسم اللہ، صرف اللہ کا نام ہے، اس میں رحمان اور رحیم نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہے۔ مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا، فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی خشکی میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس میں سوار ہو جائیے، اس کو چلانا ہمارا کام ہے، آپ ہمارا نام لیجئے، ہم اس کو چلائیں گے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی نکالا، پانی اتنا ہو گیا کہ کشتی کے علاوہ کوئی مخلوق ہی نہیں بچی، کشتی کے علاوہ کوئی انسان ہی نہیں بچا، سب کے سب پانی پانی ہو گیا، ساری زمین ختم ہو گئی۔ کس کی برکت سے؟ بسم اللہ کی برکت سے۔ اور کشتی محفوظ کیوں رہی؟ بسم اللہ کی برکت سے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں صرف بسم اللہ آپ نے پڑھا تھا تو اللہ نے ان کو پانی سے، طوفان سے محفوظ فرما دیا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے طوفانوں سے بچنا چاہتے ہیں، بے روزگاری سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اندھیروں سے روشنیوں میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم ہر کام کی ابتدا میں اختیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے صرف بسم اللہ کہنے پر ان سب کو ہر چیز سے محفوظ کر دیا، تو اللہ ہمیں بھی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان کام ہے۔ تو آج سے ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کر کرنا ہے۔ مسجد سے نکل رہے ہیں، دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، لیکن آپ چپل پہنتے ہوئے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دایاں پاؤں چپل میں پہلے ڈالنا ہے پہننے میں، قمیص پہن رہے ہیں پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوپی پہن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں کنگھا کرنا ہے، داڑھی میں بسم اللہ پڑھ کر کنگھا شروع کریں۔ سرما لگانا ہے بسم اللہ پڑھ کر کریں۔ کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ پانی پینا ہے بسم اللہ پڑھ کر کہیں۔ سواری میں سوار ہونا ہے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو۔ دعائیں یاد نہیں ہے، بسم اللہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں مسنون دعاؤں کے الفاظ یاد نہیں ہیں تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتنا آسان کام ہمیں مل گیا دین کے اندر، تو ہم اس کو بھی اگر اختیار نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو اپنی بد نصیبیوں سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں، شقاوتوں سے سعادتوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آج سے ہم خود بھی اس کو اختیار کریں اور بچوں کو بھی ہم سمجھائیں اور ہر کام میں ان کو ٹوکیں۔ جب بھی کوئی کام ہو ہم کہیں بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ بائک پر بیٹھ گئے، بچے کو سوار کر رہے ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھو۔ گاڑی چلانا شروع نہیں کی، بسم اللہ پڑھو، دعا پڑھو۔ ہر کام میں ان کو ٹوکیں، خود بھی پڑھیں، ان کو بھی کہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنے گی، جس کی وجہ سے ہماری اولاد بھی محفوظ صحیح راستے پر اور ان کی نسل بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔